السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی ٹیم سے ملاقات کی۔ لکشیا کو کہا تم مشہور شخصیت بن گئے ہو۔ ونیش پھوگاٹ اور مانو بھاکر کی بھی جم کر تعریف کی۔ اسرو کا نیا سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ، آفات سے قبل بھیجے گا الرٹ۔ خلائی ادارے کا ایک اور کارنامہ۔ کولکتہ اسپتال پر حملے کے الزام میں 19 افراد گرفتار۔ ممتا بنرجی نے بی جے پی اور بائیں بازو کو ٹھہرایا ذمہ دار۔ غزے میں اموات کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی۔ علاقہ 80% تباہ، حالات ناقابل بیان، فاقہ کشی سے اموات کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کا مغربی کنارے اور یروشلم میں نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کا منصوبے سے فلسطینی ریاست کے امکانات پر زرد پڑے گی، امریکہ نے کی تنقید۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ہندوستانی کھلاڑی پیرس اولمپکس میں 6 میڈلز جیت کر وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے پر منعقدہ پروگرام کے دوران تمام ہندوستانی کھلاڑی موجود تھے۔ اس کے بعد تمام کھلاڑی وزیر اعظم مودی سے بھی ملاقات کی۔ مودی نے ملاقات کے دوران خوشگوار انداز میں بات کی۔ مودی نے لکشیا سین سے کہا تم مشہور شخصیت بن گئے ہو۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے مانو بھاکر کی بھی کافی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال بھی پہلا میڈل ہندوستان کی بیٹی نے ملک کو دیا ہے۔ مودی نے اولمپکس میں شاندار مظاہرہ کرنے اور فائنل میں پہنچنے والی پہلی ہندوستانی خاتون بننے پر پہلوان ونیش پھوگاٹ کی بھی تعریف کی اور کہا کہ پھوگاٹ نے اولمپکس میں نئی تاریخ بنائی ہے جو فخر کی بات ہے۔ ونیش پہلی ایسی بھارتیہ بنی جو کشتی میں فائنل تک پہنچی، یہ بھی ہمارے لیے بڑا گرو کا وشے ہے۔ اولمپکس میں 7 شوٹنگ ایونٹس میں انڈین شوٹرز فائنلز میں پہنچے اور یہ بھی پہلی بار ہوا ہے۔ اسرو نے صبح کے 9:17 پر ستیش دھون خلائی مرکز سری ہری کوٹے سے SSLCD-3 راکٹ کو کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا۔ اس راکٹ کے اندر ایک نیا ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ EOS-8 رکھ کر خلا میں بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سیٹلائٹ SR-0 ڈیمو سیٹ بھی لانچ کیا گیا اور اسے مسافر سیٹلائٹ کے طور پر بھیجا گیا۔ یہ دونوں سیٹلائٹ زمین سے 475 کلومیٹر کی بلندی پر ایک گول مدار میں گھومیں گے۔ SSLV کا مطلب ہے چھوٹی سیٹلائٹ لانچ وہیکل اور D3 کا مطلب ہے تیسری نمائش پرواز۔ یہ راکٹ منی، مائکرو اور نینو سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ 5 4 3 2 1 0۔ کولکتہ پولیس نے RG کار اسپتال میں حملے کے الزام میں 19 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ کولکتہ پولیس نے ایک ایکس پوسٹ کے ذریعے یہ اطلاع دی ہے کہ اپنے ٹویٹ میں پولیس نے لکھا RG کار اسپتال میں توڑ پھوڑ کے معاملے میں اب تک 19 گرفتاریاں کی گئی ہے۔ ان میں سے 5 کی شناخت سوشل میڈیا کے تاثرات کی بنیاد پر کی گئی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے میڈیکل کالج اسپتال میں توڑ پھوڑ کے واقعے کے لیے بی جے پی اور بائیں بازو کی پارٹیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے آج کولکتہ میں ایک پروگرام کے موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شرپسند احتجاج کرنے والے طلبہ کی تحریک کا حصہ نہیں تھے، بلکہ وہ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے گورنر ڈاکٹر CV آنند بوس نے میڈیکل کالج اسپتال کا دورہ کیا اور کہا کہ وہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور انہیں انصاف ملے گا۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں جان گنوانے والے فلسطینیوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزے کی وزارت صحت نے یہ اطلاع دی۔ وزارت نے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت میں بینوں سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں اور 85% سے زائد آبادی گھروں سے بے گھر ہو گئی ہے۔ ان اعداد و شمار میں عام شہریوں اور مزاحمت کاروں میں فرق نہیں کیا گیا۔
اموات کے بارے میں جاری کردہ اپنی تازہ ترین تفصیلی رپورٹ میں وزارت نے کہا کہ 40,000 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ صحت کے حکام اور شہری دفاع کے کارکنان کہتے ہیں کہ اصل تعداد دیے گئے اعداد سے ہزاروں کے حساب سے زائد ہونے کا امکان ہے، کیونکہ فضائی حملوں میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے بدستور کئی لاشیں دبی ہوئی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی فضائی اور زمینی کارروائی حالیہ تاریخ کی تباہ کن ترین فوجی مہمات میں سے ایک رہی ہے۔ اس دوران فاقہ کشی سے ایک اور لڑکی نے دم توڑ دیا۔ اس طرح فاقہ کشی سے ہونے والی یہ 37ویں شہادت ہے۔ واشنگٹن امریکہ نے مقبوضہ مغربی کنارے اور یروشلم کے جنوب میں مزید یہودی بستیوں کی تعمیر کے اسرائیلی منصوبے پر تنقید کی ہے۔ امریکی تنقید کا بڑا سبب نئی یہودی بستیوں کی تعمیر سے یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل کے لیے مقامات کا متاثرہ ہونا ہے۔ امریکہ کی طرف سے بیت اللحم میں نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کے منصوبے کی مذمت کی گئی ہے۔ اس منصوبے سے فلسطینی ریاست کے امکانات پر زرد پڑے گی۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے نمائندے وزیر خزانہ سموٹریچ نے یہودی بستیوں کے نئے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کھلے عام کہا کہ اسرائیل کو امید ہے کہ اس منصوبے کے ذریعے اسرائیل زمین پر کچھ نئے حقائق کی تحقیق کر سکے گا تاکہ فلسطینی ریاست کا راستہ روکا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ بنگلہ دیش میں حکومت مخالف مظاہرین کی ہلاکتوں کی تحقیقات کی جائے گی۔ اس نے بتایا کہ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر وولکر ترک نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کے ساتھ فون پر بات چیت میں کہا کہ مظاہرین کی ہلاکتوں کی اقوام متحدہ کی قیادت میں تحقیق جلد شروع کی جائے گی۔ محمد یونس نے بات چیت کے دوران کہا کہ انسانی حقوق ان کی انتظامیہ کے لیے ایک بنیادی مسئلہ ہوں گے اور ہر شہری کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہوگی۔ قبل ازیں اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان نے کہا کہ عالمی ادارہ بنگلہ دیش میں جاری تشدد کے درمیان اقلیتوں پر حملے کے خلاف کھڑا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ انہیں سعودی اسرائیلی تعلقات کو معمول پر لانے کی حمایت کرنے پر قتل کیے جانے کا خدشہ ہے۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی جریدہ پولیٹیکو نے رپورٹ میں کہا کہ سعودی ولی عہد نے امریکی کانگریس کے اراکین سے اپنے خدشات کا ذکر کیا اور مصری رہنما انور سادات کا حوالہ دیا، جو 1980 کی دہائی میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے بعد مارے گئے تھے۔ پولیٹیکو کے مطابق انہوں نے ان خطرات پر بھی تبادلہ خیال کیا جن کا انہیں سامنا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اس طرح کے کسی بھی معاہدے پر فلسطینی ریاست کے لیے حقیقی راستہ کیوں شامل ہونا چاہیے، خاص طور پر اب جب کہ غزہ کی جنگ نے تل ابیب کی طرف اربوں کا غصہ عروج پر ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے افریقہ میں ایم پاکس بیماری کے ایک نئے وائرس کا پتہ چلا ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ WHO نے عالمی طبی ایمرجنسی کا اعلان دے کر کہا ہے جو اس عالمی ادارے کی اعلیٰ ترین سطح کا الرٹ ہے۔ WHO نے کہا کہ ایم پاکس کے کیسز 13 افریقی ممالک میں پائے گئے ہیں اور اس کی نئی قسم بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ 2 برسوں میں یہ دوسری بار ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس بیماری کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ ایم پاکس کی یہ نئی قسم افریقی ملک کانگو میں وائرل انفیکشن کے پھیلنے کے بعد سامنے آئی ہے۔ تازہ صورتحال یہ ہے کہ کانگو کے پڑوسی ممالک میں پھیل چکا ہے۔ یہ قابو سے باہر ہے اور سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ The emergency committee met and advised me that in its view the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. تلنگانہ قانون ساز کونسل کے امیدوار کی حیثیت سے پروفیسر کنڈارام اور صحافی عامر علی خان نے آج حلف لیا۔ گورنر کوٹھے کے تحت ان دونوں قائدین کو کانگریس حکومت نے چند ماہ قبل ہی نامزد کیا تھا، تاہم عدالتی کشمکش کے باعث اس معاملے میں تاخیر ہوئی تھی، لیکن 2 دن قبل سپریم کورٹ کی جانب سے اس معاملے کی مداخلت کے بعد ان دونوں کو حلف لینے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ پروفیسر کنڈارام اور صحافی عامر علی خان کو قانون ساز کونسل کے چیئرمین سکندر ریڈی نے حلف دلایا۔ పరిషత్తు సభ్యుడనైన ఎం కోదండరామారెడ్డి అను నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని వాటిని అనుసరిస్తానని
సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.